नया वाली से 120 दिनों में अपने घर। अच्छा, ये E7 में एक किराए का घर था जो बड़ा अच्छा था, जहाँ एक फ्रेंच बावर्ची था जो जमाइमा ने रखा था, गालिबन उसकी तनख्वाह भी उसी ने दी। आपका फ्रेंच बावर्ची पे बड़ा गौर है, बड़ा नहीं मुझे बताते थे यार, जब फ्रेंच बावर्ची, मैंने कहा यार खाना नहीं खिलाते तुम, बाद में जब ज्यादा रख ही लिया उन्होंने तो नहीं जब फ्रेंच बावर्ची था तो बड़े अच्छे अच्छे खाने पकते थे। तो खान साहब जो हैं वो जब उस 4 महीने बोरियत के काटने के बाद उस खातून ने फैसला किया कि वो लंदन जाके रहेगी या उसके जीने का पूरा दिन, देखे ना उसकी तर्ज ज़िंदगी और था। मैं उसे इसके लिए बिल्कुल खताकार नहीं समझता, खान साहब भी नहीं समझते, खान साहब भी ये कहते हैं कसूर मेरा उसका मामला। चलिए, खान साहब ने इस मुल्क को सर्व करने के लिए कुर्बानी दे दी। आप जमाइमा का किस्सा तो सुने, जमाइमा का क्या हुआ। इन्होंने कहा अब ये मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो सो रहे हैं, दिन का वक्त था, सवाल ही पैदा सो रहे। खान साहब को उसने जमाइमा ने कहा होगा, वो जानती थी मुझे, कई दफ़ा ऐसा होता था। एक दफ़ा उसने कहा भी मगरिब के वक्त जब उनके घर में मैं दाखिल हो रहा था, गालिबन यही वो दिन था, तो उसने कहा खान साहब का दोस्त है, उर्दू बोलती थी वो, ठीक उर्दू बोलती जैसे पठान नहीं बोलते। अच्छा, लहजा जरा अंग्रेजों वाला था। खान साहब सिखा चुके होंगे। साहब का दोस्त आया, जल्दी नहीं जाएगा, चाय का बंदोबस्त करो, उसे पता था। आज खैर मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर फ़ोन किया, बाद में शाम को आ जाओ। अच्छा, शाम को आया तो खैर इन्होंने अपना सुनाई सारी कहानी, एक रुदाद आपके सामने रख दी। मगर कई बरस के बाद एक दिन सडनली ही सेड टू मी, दिस वाज 2002, और तलाक कब होती है 2008-9 में, वो तारीख देख लेंगे। ही सेड टू मी, किस्सा ख़त्म हो चुका, अब सिर्फ तफसीलात तय करनी है। अगेन आई टोल्ड हिम, ऐसा काम किसी वाइज आदमी के मशवरे से करना चाहिए, तो मेहरबानी करके तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा प्रोफेसर साहब के पास। तो बच्चे आते थे, बच्चे अब भी आते हैं, बच्चों से बड़ा वो आते थे, मुझे पता होता था। फिर मुझे कहता बच्चे आए हुए हैं, मतलब बच्चे आए हुए हैं का मतलब ये है। मैंने कहा तुम तो इनके अम्मा जान हो, कहता मैं इनके अम्मा जान हूँ। मैंने कहा मुर्गी जैसे अंडों पे बैठती है ऐसे तुम बच्चों को लेकर बैठ जाते। हाँ भाई मैं ऐसे ही बैठता हूँ। उसको बहुत ऑन करता, मोहब्बत तो है ना। अच्छा बाप को होनी चाहिए बच्चों से मोहब्बत। और खान साहब बाकी बच्चों से, आम बच्चों के साथ भी शफकत से पेश आते। वो जाकर एक करेक्टर है, उसके बच्चे आते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खूब अपना घुल मिल जाते थे। या रऊफ़ क्लासरा का बेटा था, जब छोटा था तो उसने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, तो उसको बुलाया, तो उसकी बड़ी आवभगत की। कोई भी बच्चा होता तो उसका ख्याल करता। अभी भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक है उनसे। अबे भाई बहुत जज्बाती वाबस्तगी है। अच्छा, मुंसलिक तो अपने अब्बा से भी बहुत है, अपने अब्बा को डांटता है जब आपको पता है। जी बिल्कुल पता है। अभी जिसको मैंने देखा जो अपने बाप को डांटता है। बिल्कुल, इसको बड़े बाप बने फिरते हो, वक्त पे घर रहते नहीं हो। करेंगे इस पे भी किसी दिन करेंगे। खैर एनीहाउ, तो खान साहब ने कहा वो किस्सा ख़त्म हो गया, वहाँ गए। अच्छा, और कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। ये मेरे लिए मुश्किल था, मौसम तो अच्छा था, लेकिन सहन में खड़े रहना, दीवार से टेक लगा के बाहर या कुर्सी पे बैठे रह के बोर होना, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। कि मैंने समझा ये उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। एक शख्स को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मशवरा करना, ना परवेज़ साहब मुझे कहेंगे उठ जाओ, ना ये मुझे कहेगा उठ जाओ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मुझे उठ ही जाना चाहिए। मैंने काफ़ी वक्त जब बाहर सहन में गुजारा और फैसला हो गया कि जमाइमा को ये तलाक देंगे, और किस तरह देंगे, किस तरह से देंगे। और उन्होंने 2-3 बातें इनसे कहीं, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शेयर करने के काबिल अगर हो तो कर लें। नंबर 1, हाँ, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे और मुसलमान रहेंगे, वो आपके बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये कोई तलखी नहीं होगी, और तीसरा ये है कि मैं आपको तरीका बताऊंगा, पाकिस्तानी अवाम में कोई रद्द अमल नहीं होगा। ये घबराए हुए थे। अखबार में छपा है कि जमाइमा के एसेट्स हैं $8 बिलियन। वकील का अंदाजा था $6 बिलियन। ये तो बाद में छपता है शायद। वकील ने कहा खान साहब $3 बिलियन मिल सकते हैं। अच्छा,
کبھی کبھی یہ آدمی ایسا کرشمہ دکھاتا ہے. He said no. ویسے تو میں نے 2011 کے بعد ان سے کہہ دیا کہ اب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے, اچھا لہذا میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا, مجھے اپنے کام بھی کرنا ہے. ہارون صاحب چلیے, میرے پاس بھی لاسٹ 2 اور 3 منٹس باقی ہیں ریمیننگ. مجھے یہ بتائیے, آپ کی زبان سے عمران خان صاحب کا بڑا ذکر سنتے ہیں, یہ خان صاحب کو کیا ہوا, آپ کو بھول گئے ہیں یا دل میں کوئی شکوہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میں ہارون کے بارے میں نہیں شکوہ رکھ کے بیٹھے ہیں نا, ان کا یہ خیال آپ جب درباری گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے, اور کچھ تو اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو تو چھوڑیں. جو درباری میں جانتا ہوں, میں ان وزیروں کو جانتا ہوں جب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آئیں نا فلاں جگہ پہ ریسیپشن پہ, اور جب میں وہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس سے تو برا کوئی آدمی نہیں ہے, یہ تو کسی کی بات نہیں سنتا. ان کو تو وہ جرنلسٹ چاہیے جو ان کو, ایک آدمی تھا اس نے میسج بھیجا, میں پنجاب کا وزارت اعلیٰ کو امیدوار ہوں خان صاحب کی پارٹی کا, تم میری مدد کرو. انہوں نے ایک بڑے معزز آدمی کو میرے پاس بھیجا. میں نے کہا تمہیں میری خاموشی راس نہیں ہے, میں لوگوں کو بتاؤں تو کیا ہے, پھر تیرا دماغ درست ہو جائے گا. میں اس طرح کی فرمائشیں میرے ساتھ نہ کرے کوئی آدمی. میں نے کہا تجھے اس نے وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی, میں تیرے خلاف جلوس نکالوں گا. یہاں پہ 2 معاملات ہیں. اچھا اب وہ شکایتیں کرتے ہیں. اچھا ایک اور صاحب ہیں, وہ اپنا جو ہے خرافات کے عادی ہیں, فضول بے معنی گفتگو کرتے ہیں, اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ پرابلمس پیدا کر رہے ہیں الٹا حکومت کے لیے. وہ بھی ان کو اکساتے رہتے ہیں. اس آدمی سے دور ہو. اس کو میں نے مخالفت بھی کی تھی جب وہ پارٹی میں شامل ہوا تھا کہ یہ بیکار انسان ہے, اپنی ذات کے سوا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہارون صاحب لاسٹ 2 منٹس ہیں. خان صاحب کی سب کوتاہیاں سے ہارون رشید کی کوتاہیاں کہاں پر تھیں اس دوستی کے اندر, کچھ تو بتا دیں. جاتے جاتے کچھ تو بتائیں. اس معاملے میں تو میرا انالیسس ہی 100% غلط ثابت ہوا. مطلب میں اب جب اپنے ذہن کو ٹٹولتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت ذرا کھل کے بات کرتا, بجائے اس کے کہ اب جو میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, اسی وقت میں پوائنٹ آؤٹ تو کرتا تھا بہت ہی نرمی سے, اور تعریف زیادہ کرتا تھا. اور جب پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اسی وقت مجھے بالکل واضح سٹینڈ لینا چاہیے تھا. صحیح. آپ سمجھ لیں میرا خوف تھا کہ بھائی تعلقات ختم ہو جائیں گے, یا میرے اندر کوئی لاشعور میں چھپی ہوئی خواہش تھی کہ یہ وزیر اعظم بنے گا تو میری بھی بڑی اہمیت ہوگی. کیونکہ لاشعور میں بعض چیزیں ہوتی ہیں, آدمی خود نہیں اپنی خامیوں کو سمجھ رہا ہوتا. بالکل. غلطیاں تو میں نے کی, چھوٹی نہیں پہاڑ جیسی. یا مثلا یہ کہ مذاق کی اڑا دیتا تھا, اب مذاق کو نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے کہا یہ کوئٹہ میں تھے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کو ایک آدمی سے ملانا ہے. اچھا. اور جب اگر آپ اس آدمی سے مل لیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے تو آپ کی زندگی میں کامیابی کا موسم شروع ہو جائے گا. اچھا وہ تو فوراً ملے ہوں گے پھر؟ وہ آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں چلوں گا, اور انہوں نے ایک گجر خان کے قریب ایک بڑا عوامی میلہ ہوتا ہے, جیسے میں تو کبھی نہیں گیا, کبڈی وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح کھیل ہوتے ہیں, اس میں خان صاحب بطور مہمان خصوصی جانا تھا. اچھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دوپہر کو پرویز صاحب سے کہا میں دوپہر کو ملوں گا. میں نے پرویز صاحب کو فون کیا, پرویز صاحب نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اگر انہیں آنا ہے تو مغرب کے بعد ہے, وہ دوپہر کو ایک خاص. اب ایک طرف خان صاحب ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب وہ کہتے ہیں, وہ تو ان کا ایک مقررہ اوقات ہے نا, وہ صبح 9 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک, عام 2 بجے تک, اگر زیادہ لوگ ہوں تو 3 بجے تک بھی جتنے آ چکے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں. پھر معاملہ طے کیسے ہوا؟ وہ اپنا انہوں نے کہا اگر وہ ملنا چاہتے ہیں, اور یہی ان کا مزاج ہے, بڑے لوگوں کے معاملے میں وہ تھوڑی سختی کرتے ہیں, عام آدمیوں کے معاملے میں بہت نرمی سے کام لیتے ہیں. معاملہ کیسے طے ہوا پھر ہارون صاحب؟ میں نے کہا سر مہربانی کریں, انہوں نے کہا اسی وقت آئیں, یعنی مغرب کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. اور بڑا اکرام کیا جب وہ گئے, ان کا بڑا لحاظ کیا, خیال کیا, ہر ایک کا کرتے ہیں. صوفیہ کا طریقہ یہ عزت اور نرمی اور شفقت ہر ایک پہ کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا یار خان صاحب کیا سمجھتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ ہے؟ جب ہم شہاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہیں ایک اور طرف جانا تھا, اس میلے پہ جانا تھا, تو میں نے شہاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنا ارادہ تبدیل کیا, اور میں نے کہا خان صاحب مجھے ایک گاڑی دیں. گاڑیاں تو تھی کافی, ان کے ساتھ لوگ تھے. میں پروفیسر صاحب کی طرف جا رہا ہوں, یہ آپ کا ڈرائیور وہ گھر دیکھ لے گا, آپ جس وقت بھی فارغ ہوں آپ آ جائیں. میں نے دل میں سوچا اگر اشتیاق ہوگا تو آ جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ میرا بھی مزاج اسی طرح کا ہے کہ میں لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر مجھے شبہ ہو جائے کہ اس میں خود سری ہے, یہ اس کی سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, تو میں ایسے آدمی سے دوری اختیار کر لیتا ہوں.
اچھا میں نے کہا جو ٹھیک ہے آنے آئے نہ آئے نہ آئے مجھے کیا ہے، لیکن خان صاحب ٹھیک وقت پہ وہاں پہنچ گئے، اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باہر جب وہ پہنچے تو کوئی ڈھول بجانے والے کھڑے تھے جس کا پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا اچھا کہ بھائی ہمارا ہیرو ہے، ایک نیشنل ہیرو ہے، وہ آ رہا ہے، اس کو ویلکم کیا جائے. ویلکم. یہ سنت بھی ہے، ڈھول بجانا سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ معزز آدمی کا اکرام کیا جائے، اسے توجہ دی جائے، عام آدمی کے ساتھ نرمی اور محبت کی جائے.